عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن العظيم الذي نص أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله نص أيضا أنه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقال وما هو على الغيب بضنين وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إلى غير ذلك من الآيات فهذا ربنا تبارك وتعالى قد نفى نفيا لا مرد له وأثبت إثباتا لا ريب فيه فالكل حق والكل إيمان ومن أنكر شيئا منهما فقد كفر بالقرآن فمن نفى مطلقا ولم يثبت بوجه فقد كفر بآيات الإثبات ومن أثبت مطلقا ولم ينفي بوجه فقد كفر بالآيات النافيات والمؤمن يؤمن بالكل ولا تتفرق به السبل وهما لا يمكن لهما مورد واحد فوجب الفحص عن الموارد فأقول وبحول ربي أحول وفي ميدان التحقيق أجول وعلى من لبس ودلس أصول أن للعلم قسمة بحسب المصدر وقسمة بحسب المتعلق بفتح اللام وتنشعب منها قسمة أخرى بحسب وجه التعلق أما الأولى فهي أن العلم إما ذاتي إن كان مصدره ذات العالم لا مدخل فيه لغيره ولا عطاء ولا تسبيبا وإما عطاء إذا كان بعطاء غيره فالأول مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره ومن أثبت شيئا منه ولو أدنى من ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهلك والثاني مختص بعبادي عز وجلاله لا إمكان له فيه ومن أثبت شيئا منه لله تعالى فقد كفر وأتى بما هو أخنى وأشنى من الشرك الأكبر لأن المشرك من يسوي بالله غيره وهذا جعل غيره أعلى منه حيث أفاض عليه علمه وخيره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم حضرات اس سے پہلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ اسلام کے نام پر گمراہ فرقوں میں سے بہت سے ایسے فرقے ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کی بعض آیات کو سامنے رکھ کر اپنا ایک عقیدہ بنایا جبکہ ان کے عقیدے کے خلاف خود قرآن پاک ہی میں دیگر آیات موجود تھی مگر انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق جو عقیدہ گڑھ لیا اسی پر جمے رہے اور دیگر آیات کا گویا انہوں نے انکار کر دیا
ان میں سے چند فرقوں کا ذکر امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمثیل کے طور پر ذکر فرمایا اور یہ بتانا چاہا اپنی اس تمہید میں کہ قرآن پاک کی ہر آیت بلکہ ہر لفظ ہر نقطے پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن پاک میں جتنی آیات مبارکہ ہیں ان میں سے اگر کسی ایک پر آدمی ایمان لائے اور دوسری کسی آیت کا منکر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ جو فرقے گمراہ ہوئے انہوں نے یہی روش اپنائی کہ بعض آیتوں کو لیا اور بعض کو ترک کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہید میں یہ بات اس لیے بیان کی کہ جن فرقوں نے بالخصوص وہابیہ دیابنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، تو ان لوگوں نے قرآن کریم کی انہی آیتوں کو سامنے رکھا جن آیات میں علم غیب کی نفی ہوتی ہے اور جن آیات سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، انہی آیات کو انہوں نے سامنے رکھا، جبکہ قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبین انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کو بھی علم غیب عطا فرمایا۔ تو اب اعلیٰ حضرت پہلے ان آیات کو پیش کر رہے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور پھر ان آیات کو پیش کریں گے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ آپ نے تمہید میں جو باطل فرقوں کا ذکر کیا تو اس سے یہ ذہن دینا چاہا کہ اگر ایک ہی طرح کی آیات پر آپ یقین کر کے دوسری آیات کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ صاحب ایمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ مومن کامل وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے کہ جو قرآن کے ہر کلمے پر ایمان رکھتا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اور پھر وہ آیتیں پیش کی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر نفوس قدسیہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص مثال کے طور پر دو طرح کی بات کہے تو آخر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مثال سے اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر پانی ایک گلاس میں رکھا ہوا ہے اور میں نے کہا پانی پاک ہے، اور فوراً ہی میں نے یہ بھی کہا کہ پانی ناپاک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی پانی کو میں پاک بھی کہہ رہا ہوں اور اسی کو ناپاک بھی کہہ رہا ہوں، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اس کو علم کی بولی میں تعارض کہا جاتا ہے۔ عام لوگ بھی اس طرح کی بات جب کرتے ہیں تو اہل عقل فوراً بول دیتے ہیں کہ آپ نے تو ابھی کچھ کہا تھا اور ابھی کچھ کہہ رہے ہیں، تو آدمی کی بات اگر ٹکرا جاتی ہے خود اسی کی بات سے تو اس کو تعارض کہا جاتا ہے، اختلاف کہا جاتا ہے، گویا آپ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں اور کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات عقل مند کی شان کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ایک عقل مند کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ٹکراتی ہوئی بات کہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسی باتیں کہی ہو جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں بعض آیات وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ہے۔ یہ دونوں آیتیں بظاہر آپس میں ٹکراتی ہیں۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن میں بھی اختلاف کی باتیں اس طرح سے ہیں، اور جہاں کسی مومن نے یہ کہا تو فوراً وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتیں برحق ہیں تو دونوں کا مطلب بھی الگ الگ ہے۔ جیسے میں نے یہی کہا کہ پانی پاک ہے اور پھر میں نے کہا پانی ناپاک ہے، تو اب اس میں بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن اگر میں اس کا کوئی ایک شان مطلب بیان کر دوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا اور اب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہوں گی۔ ہم لوگ عام طور سے بولتے رہتے ہیں اور علماء اپنی درسگاہوں میں یہ سب باتیں سناتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، میں موجود ہوں اور میں موجود نہیں ہوں۔ اس وقت میں نے دونوں جملے استعمال کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں بات تو صحیح نہیں ہو سکتی ہے، میں موجود ہوں اور میں موجود نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ آپ تو الگ الگ بات بول رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ میری دونوں باتیں صحیح ہیں، میں موجود ہوں، موجود نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں کہوں گا میں موجود ہوں انجمن رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں، موجود نہیں ہوں مولانا غلام نبی صاحب کے پریس میں۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، میری دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کو تطبیق کہا جاتا ہے اور قرآن کی آیات کے مطلب کی وضاحت کہا جاتا ہے۔ عام آدمی سمجھے گا کہ دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن حقیقت میں کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہیں سے اپنی گفتگو شروع فرمائی کہ قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی مومن یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ ہے تو یہ اس کے ذہن کا قصور ہے۔ قرآن میں کہیں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ کہیں کوئی پر وہاں ٹکراؤ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جہاں یہ فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ مطلب ہے اور یہاں پر یہ مطلب ہے، اور دونوں آیتیں اپنی جگہ پہ برحق ہیں اور ہمارا ایمان دونوں پر ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ تمہید باندھی ہے اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھایا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ جو حصول برکت کے لیے تلاوت کی تھی، اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے وہ آیت پیش کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو اب میں نے برکت کے لیے اس کی تلاوت کر لی ہے۔ یہ ترجمہ جو حضور حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم جس نے نص فرمایا کہ زمین آسمان والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے خدا، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آیت میں نے پہلے تلاوت کر دی ہے۔ جس قرآن نے یہ فرمایا کہ زمین آسمان والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے خدا کے، اسی قرآن نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ اللہ مسلط نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اب قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا علاوہ اللہ کے، اور دوسری آیت میں قرآن ہی فرما رہا ہے کہ اللہ مسلط نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول بھی غیب جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ یہ ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے، اور دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولان اعظام بھی غیب جانتے ہیں۔ اب دونوں باتیں ایک دوسرے سے بظاہر ٹکراتی ہوئی ہیں۔ اسی ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے محدثین اور مفسرین نے تفاسیر میں اس کے مطالب اور معانی کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اگر ان مطالب اور معانی کو سامنے نہ رکھا جائے گا تو آدمی بہرحال گمراہی کے دلدل میں چلا جائے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہی ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیتیں پیش کی۔ فرماتے ہیں قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اس لیے نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔
اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے غیب عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول غیب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے یہ بھی فرمایا وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں، جو غیب وہ بتائیں اس میں ان پر غلطی کی تہمت نہیں، وہ جو کچھ بھی بتائیں وہ سب کے سب وحی الہی ہے، غلطی کا کہیں سے کوئی امکان نہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے یہ بھی فرمایا اے نبی اللہ نے تمہیں سکھایا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے کام پر ایکا کیا۔ یہ ایکا اس زمانے کی زبان ہے، اس زمانے میں ایکا کا لفظ عام طور سے بولا جاتا تھا، ترجمہ اسی زبان کو سامنے رکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ جب انہوں نے اپنے کام پر ایکا کیا یعنی اتفاق کیا اور یوسف کے ساتھ داؤ کھیلے، یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کا قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے اور تم پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ یہ چند آیات اعلیٰ حضرت نے ذکر کی اور یہ ان کا ترجمہ۔ اور ان کے سوا اور بھی آیتیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسولان اعظام اور انبیاء کرام بھی علوم غیبیہ رکھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آیتوں کو پیش کر کے اس کا ترجمہ یہ جو میں نے پہلے عبارت اعلیٰ حضرت کی پڑھ دی، تو یہ ہے ہمارا رب سبحانہ و تعالی جس نے نفی بھی ایسی کی کہ ٹل نہیں سکتی، نفی بھی ایسی کی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، تو یہ بھی اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ثابت بھی ایسا کیا جس میں اصلاً شبہ نہیں، یعنی نبیوں کے لیے غیب کو ثابت بھی کیا اور اپنے لیے بھی غیب ثابت کر کے دوسروں سے نفی بھی کر دی۔ تو قرآن پاک میں نفی جو ہے اس میں بھی کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور جہاں علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کیا گیا ہے اس سے بھی کسی طریقے کی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نفی و اثبات دونوں حق ہیں، نفی اور اثبات یعنی انکار اور ہاں دونوں حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب پر مطلع کیا، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ وہاں نفی ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ادھر اقرار ہے، اس بات ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو غیب پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو ادھر غیروں سے انکار ہے اور ادھر غیروں کے لیے اس بات ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نفی و اثبات دونوں حق ہیں، دونوں ایمان ہیں، اور ان دونوں میں سے جو کوئی کسی بات کا انکار کرے اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اگر کوئی شخص صرف جو میں نے پہلے آیات پڑھی ہیں انہی پر ایمان رکھ کر کے اور لوگوں میں یہ کہتا پھرے دیکھو قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس لیے کسی کے لیے غیب نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا، اگر اس طرح کی بات کہتا پھرے تو گویا دوسری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو جو غیر خدا سے علم غیب کی مطلقاً ایسی نفی کرے کہ کسی طرح ثابت ہی نہ مانے، مطلقاً نفی یعنی بالکل انکار، مکمل طور سے بالکل یا کسی چیز کو نہ ماننا، یہ مطلقاً نفی کہلاتا ہے۔ میں کچھ نہیں مانتا، یہ ہو گیا مطلقاً انکار کرنا۔ کسی نبی کے لیے کوئی غیب کا علم میں مانتا ہی نہیں،
یہ ہوا مطلقاً نفی۔ تو جو ایسی نفی کرے وہ ان آیتوں سے کفر کر رہا ہے جو ثابت فرماتی ہیں، یعنی جن آیات سے انبیاء کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے وہ گویا ان آیات کا انکار کرتا ہے۔ اور جو مطلقاً اس طرح ثابت کرے کہ کسی وجہ سے نفی مانے ہی نہیں، وہ ان آیتوں سے کفر کرتا ہے جو نفی فرماتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو یہ کہے نبیوں کو ہر طرح غیب ہوتا ہے، ہر طرح غیب ہوتا ہے، تو یہ بھی گویا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ غیب تو خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جہاں پہ انکار کرنے کا حکم ہے انکار کیا جائے گا، اور جہاں پہ اقرار کرنے کا حکم ہے وہاں پر اقرار کیا جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں اور مسلمان سب پر ایمان لاتا ہے۔ جو آیتیں علم غیب کو انبیاء و مرسلین کے لیے ثابت کر رہی ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء اور رسولان اعظام کو علم غیب نہیں ہے ان آیتوں پر بھی وہ ایمان لاتا ہے، اور وہ مختلف راہوں میں نہیں پڑتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ نفی و اثبات ہاں اور نہیں دونوں ایک چیز پر تو وارد ہو نہیں سکتے۔ ایک ہی چیز ہم یوں کہے کہ سفید بھی ہے اور سیاہ بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شے موجود بھی ہو اور موجود نہیں بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جدا جدا مورد تلاش کرنا واجب ہوا، یعنی اب ان آیتوں کا کیا مطلب ہے اس کو جب تک تلاش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک صحیح مطلب واضح نہیں ہو پائے گا۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا میں موجود ہوں اور میں موجود نہیں ہوں، میری دونوں بات صحیح ہے۔ میں موجود ہوں یہاں پر، موجود نہیں ہوں وہاں پر۔ اس کا ایک مطلب اور ہو سکتا ہے میں موجود ہوں اور میں موجود نہیں ہوں، یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے اس کا کہ میں موجود ہوں امکان کے ساتھ اور موجود نہیں ہوں وجوب کے ساتھ۔ لیکن یہ بات اہل علم کے درمیان رکھی جائے گی اور وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کائنات موجود بھی ہے اور موجود نہیں بھی ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ موجود ہے اللہ کے وجود بخشنے سے، اور موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کا وجود نہیں بخشا تھا تو موجود نہیں۔ تو ہم موجود بھی ہیں اور موجود نہیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ رسولان اعظام کو علم غیب ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں تو دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اب اعلیٰ حضرت فرماتے تو میں کہتا ہوں اور اپنے رب کی قوت پر جنبش اور میدان تحقیق میں جولان کرتا ہوں، یعنی اب میں اپنا قلم آگے بڑھا رہا ہوں اور اس پر جس نے دھوکہ دیا اور فریب کیا وار کرتا ہوں، چونکہ جس نے دھوکہ دے کر کے امت کو گمراہ کیا اس کی گمراہی کا پردہ چاک کرنا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے دھوکہ اور فریب سے کام لیا ہے میں اس پر اپنے علم اور قلم کے ذریعہ حملہ کرتا ہوں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے فریب کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور امت مسلمہ گمراہی سے نکل کر کے ہدایت کی نور میں آ رہی ہے۔ کہ اب آگے اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں علمی بحث خالص، وہ فرماتے ہیں کہ علم کی تقسیم اس کے مصدر کے اعتبار سے اور دوسری تقسیم اس کے متعلق بے فتح لام کے اعتبار سے ہے جس سے وہ متعلق ہوا، اور ان سے ہر ایک اور تقسیم نکلتی ہے اس اعتبار سے تعلق، اس اعتبار سے کہ تعلق کس طرح ہوا۔ یہ ایک علمی گفتگو اعلیٰ حضرت نے 2 سطر میں کر دی، مگر اس کو آسانی سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں علم کی بات آتی ہے تو یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جاننے والا، اور ایک جس چیز کو جانا، اور ایک جاننے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ جو کسی چیز کو جانتا ہے اس کو عالم کہا جائے گا، اور جس کو جانا اس کو معلوم کہا جائے گا، اور جس طریقے سے جانا اس کو واسطہ کہا جاتا ہے۔
جیسے اس وقت ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھ کر الدولۃ المکیہ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو جو باتیں آپ کے ذہن میں جا رہی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، تو وہ چیزیں اور وہ باتیں معلوم ہوئی اور آپ ہوئے ان باتوں کے عالم، اور واسطہ اور ذریعہ کیا بنا؟ اس وقت یہ گفتگو کرنا اور میرا آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا۔ تو کسی بھی طریقے کا علم اگر کسی کو ہے تو اب اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک عالم ہوگا اور ایک وہ چیز ہوگی جس کو جانے گا، جس کو معلوم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے جس سے کہ اس چیز کو جانا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم جس سے صادر ہو رہا ہے، جو عالم ہے، ہم پہلے اس کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو عالم ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو علم ہے اس علم کی کیا نوعیت ہے۔ یا تو وہ علم اس کے پاس ایسا ہوگا کہ کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، وہ خود بخود ہوگا، اور یا تو اس کے پاس جو علم ہوگا وہ کسی کے دینے سے ہوگا۔ تو گویا عالم کئی طرح کے ہوئے، دو طرح کے ہوئے، ایک وہ عالم جس کے پاس علم ہے لیکن اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور دوسرا وہ عالم کی جس کے پاس علم ہے مگر کسی عمل دخل سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم کی تقسیم اس کے مصدر کے اعتبار سے ہے، یعنی جہاں سے اس علم کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جو عالم ہے، اور جس چیز سے علم کا تعلق ہوا اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لفظ متعلق استعمال کیا، وہ معلوم جس سے علم کا تعلق ہوتا ہے، معلومات۔ تو ایک ہوا عالم اور دوسرا ہوا معلوم، اور تیسری چیز ہے علم۔ اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ علم یا تو ذاتی ہے، جبکہ نفس ذات عالم سے صادر اور اس کے غیر کو اس میں کچھ دخل نہ ہو، نہ یوں کہ غیر کی عطا سے ہو، نہ یوں کہ غیر اس میں کسی طرح سبب پڑے، اور یا عطائی ہے جبکہ غیر کی عطا سے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ عالم کے پاس جو علم ہے یا تو یہ اس کا پرسنل ہے، اور یا تو کسی کی عطا سے ہے، جس کو گفٹڈ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، کسی نے دیا ہے۔ اگر اس کا اپنا ذاتی ہے تو اس کو علم ذاتی کہا جائے گا، اور اگر کسی کی عطا سے ہے تو اس علم عطائی کہا جائے گا۔ عالم کوئی بھی ہوگا، کسی شخص کے لیے، کسی ذات کے لیے اگر علم کا ثبوت ہے تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور پائی جائے گی کہ اس کے اندر جو علم ہے وہ کس طور پر ہے، یا تو اس میں غیر کا دخل ہے یا غیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں غیر کا کوئی دخل نہ ہو، خود اس کی ذات ہی ذریعہ ہو، سبب ہو، جو کچھ بھی کہہ لیجئے، تو اب ایسے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم ذاتی کہا جاتا ہے، اور جو کسی غیر کے دخل سے حاصل ہو اس کو علم عطائی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ دو علم آپ نے جان لیا تو آگے فرماتے ہیں پہلی قسم جو ذاتی، مولا سبحانہ کے ساتھ خاص، علم ذاتی خدا کے ساتھ خاص، اس کے غیر کے لیے محال ہے، اس کے غیر کے لیے یہ علم محال ہے۔ اور آگے ذرا جملہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، اور جو اس میں سے کوئی حصہ جہاں بھر میں کسی کے لیے ثابت کرے اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر، یعنی ایک سوئی کے ناک کے 100ویں نہیں کروڑویں حصے کے برابر اگر کوئی علم ذاتی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرے وہ یقیناً مشرک ہے اور تباہ و برباد ہوا۔ یہ ہے اہل ایمان کا کھلا ہوا عقیدہ کہ علم جو ذاتی ہے، ابھی غیب کی بحث نہیں آ رہی ہے، ابھی تو صرف علم کی بحث آ رہی ہے کہ علم ذاتی صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔
یہاں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ حاصل بھی کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا مجاز نہیں پاتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کو اس کا علم حاصل ہے، اس لیے کہ حاصل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے جو نہیں تھا پھر آیا، تو یہ حاصل کا لفظ بھی اللہ کے لیے بولنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں اللہ کے لیے علم ہے۔ تو علم ذاتی جو کسی طرح سے کسی غیر کے عمل دخل سے پاک ہو، وہ علم ذاتی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس میں ذرہ برابر کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی ثابت مانے تو وہ مشرک ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک کیا، اور جو اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک اور کافر ہوگا۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری قسم جو عطا سے ہو، کسی کے عمل دخل سے ہو۔ کیا کمال ہے کہ ادھر تقابل جب کیا ایک دوسرے کا تو فرماتے ہیں وہ اگر ذرہ برابر غیر خدا کے لیے کسی نے ثابت مانا تو وہ کافر و مشرک ہوا، اور اگر یہ دوسرا والا علم ذرہ برابر بھی اگر کسی نے خدا کے لیے مانا تو وہ کافر ہوا، اس لیے کہ اگر عطائی علم خدا کے لیے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنے علم میں دوسرے کا محتاج ہوا، اور جو کسی کا محتاج ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہوگا اگر علم عطائی ذرہ برابر خدا کے لیے مان لے گا، اور وہ بھی کافر ہوگا جو ذرہ برابر علم ذاتی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے مان لے۔ یہ ہے اسلام کا واضح عقیدہ علم کے تعلق سے۔ یہ وضاحت جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی تو عرب کے سب سے پہلے ایک عالم ہیں جو غالباً دمشق کے رہنے والے تھے، انہوں نے ترکی کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس جملے پر اتنا شاندار حاشیہ لکھا ہے۔ جب اس کو پڑھا انہوں نے الدولۃ المکیہ کو، چونکہ وہاں پہ بہت سارے علماء نے اس کی نقلیں دی، تو جب ان علماء نے پڑھا تو اس پر حاشیہ لوگوں نے لگایا، تو ایک حاشیہ جو مولانا حمدان کر کے تھے، مالکی تھے، اور مسجد نبوی شریف میں وہ مدرس تھے، استاد تھے وہاں کے، انہوں نے اس پر حاشیہ لگایا اور فرمایا کہ اس تقسیم میں مصنف کی خوبیاں اللہ کے لیے ہے، نہایت واضح اور خوب سمجھا دینے والے بیان پر حاوی ہے، جس سے کوئی غبار تفرقہ علم الہی و علم عباد میں باقی نہ رہا، یعنی بالکل واضح کر دیا انہوں نے۔ اب اگر نبی کے لیے کس قدر علم کوئی مانے لیکن اگر وہ عطائی مانتا ہے تو یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ فلاں کو تم نے علم غیب مان لیا فلاں کے لیے تو یہ شرک ہو گیا، اس نے گویا شرک کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ یہ تقسیم جو اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پر فرمائی، اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات رہے تو کبھی بھی کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بنیاد اعلیٰ حضرت نے اتنی مضبوط رکھی کہ جب علماء عرب نے اس کو پڑھا تو وہ پکار اٹھے للہ در المصنف، مصنف کی یہ خوبیاں تو صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے اس مصنف کے دل میں ایسی باریک باتوں کا القاء فرما دیا ہے۔ اور دوسری قسم مولا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خاص ہے، وہی جو عطا سے ہو، اللہ کے لیے ممکن نہیں، اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عقیدے کے معاملے میں ہم کو کس طرح سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سا ادھر کچھ کیا تو کافر ہوا، اور اس سلسلے میں ذرا سا کچھ بے احتیاطی کی تو کافر ہوا۔ یہ اہل ایمان ہی کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت اپنے دل میں اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو دوسری قسم کا علم بندوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے لیے ممکن نہیں، اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہوا، اور ایسی چیز لایا جو شرک اکبر سے بھی زیادہ خبیث و شنیع ہے۔
شرک کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو صفت آپ نے اللہ کے لیے مانی وہ کسی اور کے لیے مانی، یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ لیکن جب آپ علم عطائی خدا کے لیے مانیں گے تو یہ تو شرک سے بھی بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ کوئی اور ہے کہ جو اللہ کو علم دے رہا ہے، یہ اس شرک سے بھی بڑھ کر کے خبیث تر بات ہوگی، اس لیے کہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو اس کو کامل کرے، بلکہ وہ ہر شے کو خود کامل فرماتا ہے۔ تو جو ایسا علم اور جو اس طرح کا کوئی علم اللہ کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہوا، اور ایسی چیز لایا جو شرک اکبر سے بھی زیادہ خبیث و شنی ہے، یعنی بہت بری بات ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے علم عطائی مانے تو یہ شرک سے بھی زیادہ بری بات ہے، اس لیے کہ مشرک تو وہ ہے جو اللہ کے برابر دوسرے کو جانے، اور اس نے غیر خدا کو خدا سے برتر سمجھا کہ اس نے اپنے علم اور خیر کا فیض خدا تک پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے، جب علم عطائی خدا کے لیے کوئی مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور ذات ہے کہ جو خدا کو علم دے رہی ہے، تو گویا اللہ کو علم اس سے مل رہا ہے، تو وہ اپنا کمال خدا کو پہنچا کر کے اسے کامل کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی کفر کی نہایت خبیث بات ہوگی کہ آدمی اس طرح کا عقیدہ خدا کے بارے میں رکھے۔ اس سے واضح ہوا کہ علم ذاتی خدا کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے علم ذاتی نہیں، اور علم عطائی بندوں کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں سے ذرہ برابر کسی طرح سے اللہ کے لیے علم اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ تو علم ذاتی خدا کے ساتھ خاص ہے اور علم عطائی بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اتنی ہی بات سے ساری آیتوں کا مطلب بالکل واضح ہو گیا، اتنی ہی بات سے۔ یہ ایسی بات اعلیٰ حضرت نے 2 سطروں میں فرما دی کہ جتنی آیات علم غیب کے تعلق سے ہیں سب کا مطلب واضح ہو گیا کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی علم غیب اللہ کو ہے، اور جہاں یہ فرمایا گیا کہ انبیاء اور رسولان اعظام بھی غیب جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی عطا سے تو اللہ بھی عالم غیب ہے اور انبیاء بھی عالم غیب ہیں، مگر وہ ذاتی طور پر عالم غیب ہے اور یہ عطائی طور پر، لہذا کبھی دونوں میں برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی ایک تقسیم سے سارے مرحلے حل ہو گئے، مگر علم کا دریا بہاتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری تقسیم یہ ہے کہ علم 2 قسم کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔